دوستو، ایک سوال ہمارے اذہان کو پریشان کیے رکھتا ہے، خاص طور پر اس فتنے کے دور میں ہمارے مسلمان نوجوان بچوں کو راہ سے بھٹکانے کے لیے بہت سارے زندیقی اس سوال کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی زندیق ان افراد کو کہا جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو کہ کسی بھی خدا پر یقین نہیں رکھتے، جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات کو اگر بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے؟ اس کا کوئی عقلی جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی لاجیکل جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے نوجوان آ کر پوچھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہر موقع پر موجود ہے، ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ تو زندیقیوں کی جانب سے ایک یہ گمان کیا جاتا ہے، زندیقیوں کی جانب سے ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب اللہ دائیں دیکھتا ہے تو اللہ بائیں کیسے دیکھتا ہے؟ اللہ آگے دیکھتا ہے تو اللہ پیچھے کیسے دیکھتا ہے؟ ایک ایتھیسٹ کی جانب سے یہ سوال آج نہیں بلکہ بغداد کے بازار میں اٹھائے گئے، جب بغداد کے بازار میں ایک زندیقی شخص آوارد ہوا اور مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیا۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے آگے بڑھیں، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ خواتین و حضرات، اس زندیقی شخص نے بغداد کے اس بازار میں صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں کہ اے مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، تو آؤ مجھے بتاؤ کہ تمہارے اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اس زندیقی شخص نے یہیں پر ٹھہراؤ نہیں کیا، اس نے مزید کہا کہ جب تمہارا رب دائیں دیکھتا ہے تو بائیں کیسے دیکھتا ہے؟ جب وہ آگے دیکھتا ہے تو وہ پیچھے کیسے دیکھتا ہے؟ اس زندیقی شخص نے مزید مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہا کہ تم مجھے اب تیسرا سوال بتاؤ، اگر تم یہ سوال بتا گئے تو میں تمہیں مان جاؤں گا، تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تم کہتے ہو کہ پوری دنیا کا نظام اس کی مٹھی میں ہے، جدھر کو چاہتا ہے وہ اس کو پھیر دیتا ہے، تو بتاؤ اس وقت تمہارا رب کیا کر رہا ہے؟ بغداد کے سادہ لو مسلمان اس زندیقی، اس ایتھیسٹ کے الفاظ اور اس کے سوالات کو سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آخر ان سوالات کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ اس وقت ایک 11 سال کا بچہ وہاں نمودار ہوتا ہے اور اس ایتھیسٹ کو مخاطب کر کے کہنے لگتا ہے، اے زندیق، تمہارے ان سوالوں کے جوابات میں دوں گا، آؤ میرے پاس بیٹھو اور اپنا جو سوال ہے وہ مجھے بتاؤ، میں تمہارے ان سوالات کے جواب دینے کو تیار ہوں۔ وہ ایتھیسٹ اس 11 سالہ بچے کو وہ سوالات بتاتا ہے، وہ سوالات اس کے سامنے دہراتا ہے۔ بغداد کے بازار میں بھرا ہوا مجمع ان دو افراد کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کے مابین ہونے والی بات چیت کو سن رہا ہوتا ہے۔ مسلمان بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ آخر 11 سال کا یہ بچہ کون سے ایسے جوابات دینے جا رہا ہے جو کہ اس ایتھیسٹ کو مطمئن کر سکیں گے۔ وہ 11 سال کا بچہ جوابات دینا شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا پہلا سوال اے زندیق یہ تھا کہ تمہارا رب جو ہے اس کو کس نے بنایا ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اس تمام کائنات کا خالق رب ہے، تو تم یہ پوچھتے ہو کہ اس رب کا خالق کون ہے یا اس رب کو کس نے بنایا ہے؟ تو آؤ میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تم 1 سے لے کر 10 تک گنتی گنو اور تم پھر 10 سے لے کر واپس 1 تک گنتی گنو۔ وہ ایتھیسٹ، وہ زندیق بھرے مجمع میں گنتی گنتا ہے تو وہ بچہ اس زندیق کو کہنے لگتا ہے کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ 1 سے پہلے کیا آتا ہے؟ زندیق منہ اٹھا کر دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا رنگ فک ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا جواب دے۔ اس کو کہنا پڑتا ہے کہ 1 کے بعد کچھ نہیں آتا، 1 سے تو یہ گنتی شروع ہوتی ہے، 1 سے تو سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو وہ 11 سالہ بچہ اس زندیق سے کہتا ہے کہ اے زندیق، جب ریاضی میں گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے، 1 سے پیچھے کچھ نہیں آتا، تم جانتے ہو کہ اس دنیا کا قانون ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز کسی نقطے سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارا یہی ایمان ہے کہ یہ کائنات ہمارے رب
رب کی بنائی گئی ہے، ہمارے اس رب سے پہلے کچھ نہیں ہے، ہمارے اس رب کے بعد پوری کائنات ہے جو کہ اس کی تخلیق کردہ ہے۔ اسی طرح تمہارے ایک سے پیچھے کچھ نہیں ہے، اسی طرح ہمارے ایک خدا ایک رب سے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں تمہارے اس دوسرے سوال کی جانب جس کو پوچھ کر تم نے مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی۔ وہ سوال یہ ہے کہ اس وقت رب کہاں دیکھ رہا ہے؟ رب دائیں دیکھتا ہے تو بائیں کیسے دیکھتا ہے؟ ہمارا اللہ آگے دیکھتا ہے تو پیچھے کیسے دیکھتا ہے؟ ایک ہی وقت میں اس کی قدرت اس دنیا کے نظام کو کیسے قابو کیے ہوئے ہے؟ تو اے زندیق تو مجھے بتا، تو نے کبھی موم بتی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں، اگر تم نے موم بتی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، لازماً دیکھا ہوگا، تو بتا کہ اس موم بتی کی روشنی جو ہے وہ کس جانب زیادہ ہوتی ہے؟ وہ زندیق دوبارہ سے سوچ میں غرق ہوتا ہے، غوطہ زن ہوتا ہے اپنی سوچوں اپنے افکار میں، اور جب غوطے سے باہر آتا ہے تو کہتا ہے کہ موم بتی کی روشنی تو ہر جانب ایک سی ہوتی ہے، کسی بھی طرف اس کی روشنی کم اور زیادہ نہیں ہوتی۔ تو وہ 11 سال کا بچہ کہتا ہے کہ اے زندیق، جب ایک چھوٹا نور، ایک موم بتی کا نور، ایک روشنی برابر طور پر اپنے چاروں اطراف فائدہ دیتی ہے، پھیلتی ہے، روشنی کرتی ہے، اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کو برابر لو دیتی ہے، اس کی روشنی ایک طرف کم اور ایک طرف زیادہ نہیں ہوتی، تو ہمارا اللہ تو نور السماوات والارض ہے، وہ تمام آسمانوں اور زمینوں اور کائناتوں کا نور ہے۔ تو اس کا نور، اس کی قدرت اس قدر وسیع ہے کہ وہ ہر جانب پھیلا ہوا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر ایک کو رزق بھی دیتا ہے، ہر ایک کو اس دنیا میں سانسیں بھی دے رہا ہے۔ تو اس زندیق کے پاس اس جواب کے بعد کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ وہ 11 سالہ بچہ دوبارہ سے بولنا شروع ہوا کہ اے زندیق، اب آتا ہوں تمہارے تیسرے سوال کی جانب۔ وہ تیسرا سوال یہ تھا کہ مجھے بتا کہ اس وقت تمہارا رب کیا کر رہا ہے۔ تو زندیق، میں تمہیں بتاتا چلوں، اس بھرے مجمع میں مسلمانوں کی اس بھری جماعت نے بغداد کے اس مشہور اور تاریخی بازار میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس وقت میرا رب ایک 11 سال کے بچے سے ایک زندیق کو ہدایت کا نور فراہم کر رہا ہے۔ اس جواب کا کہنا تھا کہ پورا مجمع جو ہے وہ اس 11 سالہ بچے کی فہم و فراست، اس کی فکر، اس کی ذہانت اور قابلیت کی داد دینے لگتا ہے، اور زندیق کے پاس وہاں سے نظریں چرا کر نکل جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ 11 سال کا بچہ کون تھا؟ وہ کون تھا ایسا بچہ کہ جس نے اس زندیق کو وہ جوابات دیے جو بغداد کے اس بازار میں کوئی دینے کا اہل نہیں تھا، یا دینے سے کترا رہا تھا، یا گھبرایا ہوا تھا؟ تو خواتین و حضرات، وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلمانوں کے امام اور مسلمانوں کی ایک ایسی ہستی، ایسی شخصیت اور اہل بیت میں سے ایک ایسے فرد، ایک ایسے امام جن کو آج تک کے تمام مسلمان جن کی ذہانت کے قائل ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فہم و فراست، ان کی عقل مندی، ان کی دانائی کی قائل دنیا تھی، زمانہ ان کی دانائی کا قائل تھا۔ دور دور سے لوگ ان سے سوالات پوچھنے آئے، اور وہ 11 سال کا بچہ بڑا ہو کر مسلمانوں کا نہ صرف امام بنا بلکہ اس نے علم کی دنیا میں جھنڈے گاڑ دیے۔ ایسی بہت ساری شخصیات تاریخ میں گزری ہیں، بہت ساری شخصیات کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ حکیم لقمان کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ وہ کس طرح ایک دانا اور فہم و فراست رکھنے والے، ایک دانش مند انسان تھے، ایک عقل و فہم رکھنے والے انسان تھے، اور لوگ کیسے ان کی عزت کرتے تھے اور ان سے سوالات پوچھنے آیا کرتے تھے۔ جو باتیں اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس زندیق کو کہی تھی، آج کے زندیقوں کو بھی وہ باتیں آج کے جدید اہل علم، جدید علم رکھنے والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک جرمن سائنسدان نے کتاب لکھی جس کا عنوان ہے سائنس، قرآن اور بائبل۔ اس کتاب میں واضح کیا گیا کہ کس طرح سے قرآن آج کی
मॉडर्न साइंस के बनाए गए असूल और क़वाइद व ज़वाबित को कई 100 साल पहले बड़े अहसन तरीके में बयान कर चुका है और किसी बात में कोई कॉन्ट्राडिक्शन मौजूद नहीं है। इसी तरह उस प्रोफेसर ने अपनी उसी किताब में बहुत सारे ज़ंदीकों को जवाबात दिए हैं, यानी बहुत सारे एथियस्ट को जवाबात दिए हैं जो कि दीन से फिरे हुए हैं, खुदा के वजूद से फिरे हुए हैं। एक एथियस्ट को उस किताब में जवाब देते हुए उस अजीम साइंसदान ने कहा कि तुम्हारे इस दावे की मिसाल इसी तरह से है कि जो दावा तुम करते हो कि सब कुछ खुद ब खुद बन गया, ये ज़मीन, ये कायनात और ये जानदार खुद ब खुद बन गए, तुम्हारे इस दावे की मिसाल ऐसे है कि एक कूड़े के ढेर में एक तेज़ हवा की आंधी चले और वहाँ पर मौजूद पड़े तमाम स्पेयर पार्ट जुड़ जाएं और वो एक बोइंग 747 त्यारा बन के हमारे सामने आ जाए। आप जानते हैं ऐसा होना मुमकिन नहीं है। एक बोइंग 747 को बोइंग 1 साल में बनाती है। उस जहाज़ की मैन्युफैक्चरिंग 1 साल में मुकम्मल होती है। ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बल्कि उसकी असेंबली में भी कई माह लग जाते हैं, नेज़ उसको जोड़ने में कई माह लग जाते हैं। इसी तरह तुम्हारे इस दावे की मिसाल इसी तरह से है कि तुम कहो कि एक हवा का तेज़ झोंका आए और जहाज़ के पुर्जे खुद ब खुद जुड़कर एक उड़ने वाला मुकम्मल जहाज़ बन जाए। ये शायद हो सकता है, लेकिन एक जानदार इस कदर पेचीदा है कि ये खुद ब खुद नहीं बन सकता। तो तुम्हें इस नुक्ते पर मुत्तफिक होना होगा कि इस जानदार को बनाने वाली कोई ज़ात, कोई हस्ती, कोई पावर है। और जब इस जानदार को बनाने वाली कोई पावर है तो वो पावर तुम कह सकते हो कि उसको बनाने वाली भी कोई पावर है, लेकिन एक नुक्ते पर जाकर तुम्हें इस मुद्दे पर आना पड़ेगा कि एक ऐसी ताकत ज़रूर है जिसको कोई बनाने वाला नहीं है। क्योंकि अगर तुम इस इंतहाई सतह पर पहुंचते हो, अगर तुम इस रास्ते को लेते हो कि इसको इसने बनाया, उसको उसने बनाया, उसके बाद उसको इस ताकत ने बनाया, तो तुम उलझते जाओगे और किसी मौके पर 1000वें दर्जे पर जाकर तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि हाँ, इसने इन तमाम को बनाया, इसने इन तमाम को तख्लीक किया। तो मुसलमानों का अकीदा भी ये है कि अल्लाह जो है उसको किसी ने नहीं बनाया। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल्लहु कुफुवन अहद। अल्लाह न किसी की औलाद है, न उसकी कोई औलाद है, न उसको किसी ने पैदा किया है। वो अकेला है अपनी ज़ात में भी और अपनी सिफ़ात में भी। यही मुसलमानों का अकीदा है जो कि हर तरह की मंतक, हर तरह की लॉजिक, अकल, फ़हम और दलाइल पर पूरा उतरता है और इंसान की अकल इसको बआसानी समझ लेती है। चंद ज़ंदीकों की अकल में अगर ये बात नहीं आती तो हम उनको समझाते भी रहेंगे, उनकी हदायत के लिए दुआ भी करते रहेंगे। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल से फ़िलहाल इतना ही। एक नए मौजू और नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।